پاکستان کیوں بنایا گیا، مقصد کیا تھا؟ بنیاد اس کی دو قومی نظریہ تھا۔ دو قومی نظریہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ہندو اور مسلم یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں بڑا فرق ہے کہ مسلمان خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، مسلمان شرک سے بیزار رہنے والے ہیں، مسلمان توحید کے عالم بردار ہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، رب کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی، یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ جبکہ ہندوؤں کا وہ شرک کرنے والے ہیں، وہ بت پرستی کرنے والے ہیں، وہ غیر اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ایک یہ واضح فرق ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور وہ جناب کبھی رام کو، کبھی کرشن کو، کبھی کس کو، وہ بھگوان کا عکس مانتے ہیں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں اللہ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، ان میں گائے بھی ہے، گائے کا گوشت مسلمان کھاتے ہیں حلال سمجھ کے، اور ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں مقدس جانور سمجھ کے۔ تو یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ مسلمان مردوں کو غسل دے کر دفن کرتے ہیں، جبکہ ہندو اس کو جلا کر راکھ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ الگ قومیں ہیں، دو قومی نظریہ، یہ بنیاد بنا تھا پاکستان کی کہ ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جہاں پر عبادت صرف کس کی ہوگی؟ سارے زور سے بولو، کس کی ہوگی؟ چنانچہ اس وقت یہ نعرہ لگایا جاتا تھا، مسلمانوں کے جلسوں میں لگتا تھا، مسلمانوں کے محفلوں میں لگتا تھا، اور ہر ایک کی زبان پر یہ تھا پاکستان کیوں بنا رہے ہو؟ تو کیا جواب ملتا تھا؟ سنیے، کہتے تھے ایمان سے ہے اس کی بقا، ایمان سے ہے اس کی بنا، اور قرآن سے ہے نشو و نما، پاکستان ہے ملک خدا، جو کوئی پوچھے تو اس سے بتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ، اس والوں کو تو طلبات ہے، اس سائڈ والوں کو نہیں آتا، آج آپ ہی پڑھ لیں، خیر ہے کوئی نہیں۔ جو کوئی پوچھے تو بتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ساری قوم نے مل کر یہ نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں صرف خطہ نہیں چاہیے، صرف جگہ نہیں چاہیے، ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں قرآن کا نظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فتح عطا فرمائی۔ آج 14 اگست ہے، پوری قوم کے نوجوان باجے اٹھا کر، ناچ گانا کر کے اپنی جشن آزادی کو منا رہے ہیں۔ اے اللہ کے قرآن، جب پاکستان بنانے والے میدان میں آئے تھے، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، قرآن سے ہے اس کی نشو و نما۔ تو بتا، ہم نے 14 اگست کس طرح منانا ہے؟ ہم نے آزادی کا دن کس طرح منانا ہے؟ بانی پاکستان جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، ملک بنانے چلے ہو، اس ملک کا کوئی آئین، اس ملک کا کوئی دستور، اس ملک کا کوئی قانون بھی ہے کہ کوئی نہ؟ کوئی قانون ترتیب دیا ہے کہ کوئی نہ؟ تو قائد اعظم نے جواب میں فرمایا تھا، تم آئین کی بات کرتے ہو، ارے میرے ملک کا آئین تو 1400 سال پہلے سے بنا جا چکا ہے۔ اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف حق را فاش گوید دین توست۔ اقبال کہتے ہیں قرآن کو یاد کر، یہ تیرے آئین کی کتاب ہے، اور سیدھی سچی بات کہہ دیا کر، یہی تیرا دین اور یہی تیرا اسلام ہے۔ تو قرآن نے بتایا اگر اللہ کریم فتح دے دے تو کیسے بنانی ہے۔ اور دیکھو کائنات کے امام کو، رحمت کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب جا رہے ہیں۔ ہجرت کا 8واں سال ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں بیان کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی،
فتح آ گئی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر موجود ہے. مکہ کے باہر رات کا وقت ہے. آپ نے فرمایا ہر بندہ الگ الگ جگہ پہ آگ جلائے. 10,000 بندوں نے آگ جلائی. مکہ کے باہر جب 10,000 آگ کے لو روشن ہوئی ہے، اہل مکہ پہ روب طاری ہو گیا، وہ ڈر گئے. اللہ کریم کہتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین کے اندر آنا شروع ہو گئی. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے جا رہے ہیں. اب ذرا دیکھنا ہے، وہاں بھی فتح ملی ہے، وہاں بھی مکے والا ملک گویا کہ مل گیا ہے. اب میرے نبی کا طرز عمل کیا تھا؟ اے پاکستان والوں، جب پاکستان بننے جا رہا تھا تب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا. اچھا اب سنیے کیا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے داخل ہوئے، فتح کا جشن کیسے میرے نبی نے منایا. میرے نبی اپنی اونٹنی پر سوار ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ آپ نے سر کو نیچے کیا ہوا ہے. اکڑ کے داخل نہیں ہوئے، غرور کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، تکبر کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، حتیٰ کہ اونٹ کے پلان کے ساتھ میرے نبی کی داڑھی مس کر رہی ہے اور آپ کی زبان پہ یہ جملے ہیں. حضور فرماتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اور اکیلے میرے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دے دی ہے. پھر ایک صحابی کی زبان سے آپ نے یہ جملہ سنا جو یہ کہہ رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج چیر پھاڑ کا دن ہے، زخمی کرنے کا دن ہے، بدلے لینے کا دن ہے. جن ظالموں نے ہمارے اوپر ظلم کیے تھے چن چن کر کے ان کو ماریں گے، بدلہ لینے کا دن ہے. میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، اس طرح مت کہو، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج دشمن کو سینے سے لگانے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے. میرے نبی وہاں داخل ہوئے، فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں. وہ دشمن جنہوں نے کل میرے نبی پر ظلم کیے تھے آج لرز رہے ہیں، دل ان کے دھڑک رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک ظلم تمہارا یاد ہے، لیکن جاؤ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، اگر میں بھی ظلم کروں چاہوں تو گردنیں کاٹ دوں، کوئی مجھے آج روکنے والا نہیں ہے. لیکن پھر فرق کیا ہوگا تم میں اور ہم میں؟ جاؤ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں محمد بھی اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کر کے کہتا ہوں جاؤ میں محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر دشمن کو معاف کرنے کا اعلان کیا. پھر بلال کو بلایا اور بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دے. ہمارے اپنی فتح کے موقع پہ اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند ہونے چاہیے. بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں. پھر میرے نبی کعبہ کے اندر داخل ہوئی ہے، حضرت سیدنا علی میرے نبی کے ساتھ ہے. آپ نے سارے بتوں کو باہر نکال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھینک کے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا. باطل تو ہے ہی بھاگنے والا، شرک کے نام و نشان مٹا کر کہہ دیا
فتح کے بعد ثابت کر دیا، اب فتح کے بعد اس دھرتی پر رب کی توحید کے نعرے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوں گی، شرک کے نام و نشان مٹا کر توحید کا پرچار کر کے بتا دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جب کوئی خطہ اور کوئی علاقہ ملتا ہے، ایک تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، دشمن کو اوپر رحم کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہیں، شرک کے اڈے ختم کر کے توحید کا پرچار کر کے بتاتے ہیں۔ یہ وہ دیش ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا۔ وقت پورا ہو گیا، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو لگایا، لیکن فتح کے بعد وہ عمل نہ کیا۔ ہم نے جناب بنی اسرائیل کی طرح جن کو حکم ملا تھا نا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وہ اکڑ کے داخل ہوئے، حتتن کہو بخشش مانگو، انہوں نے حنتتن یعنی گندم کے دانے مانگنے شروع کیے۔ ہم نے بھی جناب سجدے کی بجائے باجے لے لیے، ہم باجے بجا رہے ہیں، ہم جناب اللہ کی تکبیر کی بجائے باجوں کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، کبھی باجے اور کبھی باجیاں ہم نے یہ بلند کرنے شروع کر دی ہیں، اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور شرک کے اڈے اسی طرح کام ہے، نام پاکستان ہے۔ کسی نے بڑا خوب کہا تھا، کتاب اللہ دری جا چاک چاکس بتدفین احادیث ان حماکس، کتاب اللہ چاک چاک ہو رہی ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا ہے، جرائم نجوم آسماں بیش نمے دانم کی پاکس چے پاکس، جرائم ستاروں سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے پاک کس چیز سے پاک چھوڑا ہے ہم نے؟ پاکستان تو پاک تھا، اس کو پاک ہم نے کس چیز سے چھوڑا ہے؟ ہر چیز سے ناپاک تو ہم نے اس کو کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک آدمی نے، آخری بات کروں، چور تھا نا، وہ جا رہا تھا، آگے ایک آدمی گائے اپنی بیچنے کے لیے جا رہا تھا، چور مل گیا۔ چور نے کہا ایسے کرتے یار، گھوڑی تو لے لے، میری گھوڑی تو لے لے، گائے مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس ٹھگ آدمی کے ساتھ ایک بیمار سی گھوڑی کا سودا کر لیا، گائے دے کے وہ گھوڑی لے لی۔ اب گھوڑی گھر لے کر آیا، گائے تو دودھ دیتی تھی، گھوڑی وہ بیچاری اس کام سے بھی گئی اور تھی اتنی رہی ہوئی اس پہ سواری بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کسی دوست نے پوچھا، سنا بھائی تیرا وپار اور کاروبار کیسے رہا؟ اس اگر کی کچھ لو جناب، گاں بیچ کی گھوڑی لئی، دودھ ہتھوں گیا تو لد بھی سٹنی پئی، گائے بیچ کر گھوڑی لی، دودھ بھی گیا، اور یہ لید خام خواہ کی روزانہ یہی نفع میں بچی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم نے گائے کی پوجا چھوڑی ہے، گھوڑے کی پوجا پر لگ گئے ہیں، دودھ ہتھوں گیا تو لد بھی سٹنی پئی۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ جانوروں کی پوجا کریں گے، پاکستان اس لیے بنا تھا یہاں پہ توحید کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے دیش کو ہر شرک کے اڈے سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔